آیت نمبر 119 119 وما لکم، اور تمہیں کیا ہے، یہ ما استفہامیہ ہے، اور تمہیں کیا ہے، اللہ تاکلوا، کہ تم نہ کھاؤ، مما، اس میں سے، ذکر اسم اللہ علیہ، جس پہ اللہ کا نام ذکر کیا جائے، جس پہ اللہ کا نام پڑھا جائے، جس پہ اللہ کا نام لیا جائے۔ وقد فصل لکم، واو حالیہ ہے، جبکہ قد تحقیق یقیناً بے شک، فصلا، اس نے واضح طور پہ بیان کر دیے، لکم تمہارے لیے، ما، وہ چیزیں، ما حرم علیکم، جو اس نے تمہارے اوپر حرام کی ہیں، الا، سوائے اس کے، ما، الا ما، سوائے اس چیز کے، ما اضطررتم الیہ، جس کی طرف تم مجبور کر دیے جاؤ، اضطررتم، تم مجبور کر دیے جاؤ، وَإِنَّ، اور بے شک، کثیراً، بہت سے لوگ، لَيُضِلُّونَ، البتہ گمراہ کرتے ہیں، لام کے معنی البتہ، یقیناً، یضلون، گمراہ کرتے ہیں، بِأَهْوَائِهِمْ، اپنی خواہشات کے ساتھ، احوا ہون کی جمع ہے، بغیر علم، بغیر کسی علم کے، ان ربک، بے شک تیرا رب، ہوا وہ، عالم، بخوبی جاننے والا ہے، بالمعتدین، حد سے تجاوز کرنے والوں کو۔ اس آیت میں اللہ رب العزت سوالیہ انداز میں پوچھ رہے ہیں کہ تمہیں کیا ہے کہ تم ان جانوروں کا گوشت نہ کھاؤ جن پہ اللہ کا نام لیا گیا، یعنی کہ ان جانوروں کا گوشت تمہیں کھانا چاہیے جن پہ اللہ کا نام لیا گیا، جن کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے۔ تم نے ان کفار کی باتوں میں نہیں آنا، ان کو حلال ماننا ہے اور اس کے گوشت میں سے تم نے کھانا ہے۔ تم کیسے ایسے جانوروں سے اجتناب کرو گے جو حلال ہیں اور جن کو اللہ کے نام پہ ذبح کیا گیا ہے، جب کہ اللہ تمہارے لیے وعدے کر چکا ہے وہ جانور جو تمہارے اوپر حرام ہے۔ الا ما اضطررتم الیہ، البتہ وہ جانور جن کے بارے میں اللہ نے وعدے کر دیا کہ وہ حرام ہیں، وہ بھی اس وقت کھانا تمہارے لیے جائز ہے جب تم مجبور ہو جاؤ، بھوک کی وجہ سے مر رہے ہو، تو خنزیر کا تھوڑا بہت گوشت کھانا جائز ہو جائے گا جس سے جان بچ جائے۔ مردار جانور پڑا ہوا ہے، اس کا گوشت کھانا جائز ہو جائے گا، اتنا گوشت کھانا جس سے جان بچ جائے۔ ایسا جانور پڑا ہوا ہے جس کو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا گیا ہے، کسی نبی کے نام پہ ذبح کیا گیا ہے، کسی ولی کے نام پہ ذبح کیا گیا ہے، کسی شہید کے نام پہ ذبح کیا گیا ہے، تو اس کا اتنی مقدار میں گوشت لینا تمہارے لیے جائز ہو جائے گا جس سے تمہاری جان بچ جائے، اور یہ مجبوری ہے، ورنہ وہ جانور حرام ہے، تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے حرام جانور بیان کر دیے، کہاں بیان کیے؟ سورہ بقرہ میں، سورہ مائدہ میں، اور اس آیت میں بھی آگے چل کر تذکرہ آئے گا۔ سورہ بقرہ میں، سورہ مائدہ میں اللہ نے کہا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، کہ تمہارے اوپر مردار حرام، یعنی کہ وہ جانور جو ذبح کیے بغیر مر جائے وہ حرام ہے، اور ایسے خون تمہارے اوپر حرام ہے، خنزیر کا گوشت تمہارے اوپر حرام ہے، اور جس جانور کو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا جائے وہ بھی تمہارے اوپر حرام ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ علم، اور یقیناً بہت سے لوگ دوسرے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اپنی خواہشات کے پیچھے لگا کر۔ مثال کے طور پہ ان کا دین یہ ہے، ان کی عقل یہ کہتی ہے، ان کی خواہش یہ کہتی ہے کہ جو جانور ذبح کیے بغیر مر گیا ہے اس کو بھی حلال ہونا چاہیے، بلکہ لوگوں میں یہ غلط عقیدہ عام کر دیا گیا تھا کہ جو جانور انسان کے ذبح کیے بغیر مرا ہے اس کو تو اللہ نے مارا ہے، اس کو تو بدرجہ اولا حلال ہونا چاہیے،
حرام اس جانور کو ہونا چاہیے جس کو انسان نے ذبح کیا ہے، جس کو انسان نے مارا ہے۔ تو اس قسم کی فضول باتیں وہ کیا کرتے تھے، اپنی خواہشات کے پیچھے دوسرے لوگوں کو لگانے کی کوشش کرتے تھے۔ تو اللہ نے کہا کہ بہت سے لوگ اپنی خواہشات کے ساتھ دوسرے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں بغیر علم، کچھ جانے بغیر، کسی علم کے بغیر، کسی دلیل کے بغیر۔ ان ربک هو اعلم بالمعتدین، تیرا رب اچھی طرح جانتا ہے ان کو جو حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ بالمعتدین میں کئی چیزیں داخل ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک اس کا مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ جو جانور حرام ہے میں نے بیان کر دیے، لیکن یہ حرام جانور مجبوری کے وقت تم اس قدر کھا سکتے ہو جس سے تمہاری جان بچ جائے۔ پھر اللہ نے خبردار کیا کہ ان حرام جانوروں میں سے اتنا گوشت کھانا جائز ہے جس سے جان بچ جائے، اس سے زیادہ کھانا جائز نہیں ہے۔ جو حد سے تجاوز کرے گا اللہ اس کو جاننے والا ہے۔ بالمعتدین کا ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ ان ظالموں کو اچھی طرح جانتا ہے جو اللہ کے حلال کردہ جانوروں کو حرام قرار دیتے ہیں اور اللہ کے حرام کردہ جانوروں کو حلال سمجھتے ہیں۔